السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی کے ان آخری جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو کشادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. آسمانوں اور زمینوں کے برابر نہیں بلکہ آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ بڑی ہے اور کشادہ ہے. کرسی کا کیا معنی ہے؟ اس سلسلے میں 3 باتیں تفسیروں میں کہی گئی ہیں. اس میں سے 2 باتیں غیر معتبر ہیں، ایک بات معتبر ہے اور صحیح طور پر ثابت ہے. ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو کشادہ ہے. کرسی سے مقصود یہ ہے، کرسی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم آسمانوں اور زمینوں کو کشادہ ہے. یعنی آسمان و زمینوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے. ایک بات یہ کہی گئی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور کرسی کا معنی کہیں بھی علم سے نہیں لیا گیا، اس لیے یہ تفسیر صحیح طور پر کہیں بھی ثابت نہیں ہے. دوسرا معنی یہ لیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمینوں کو کشادہ ہے، سموئے ہوئے ہے، پھیلی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ زمینوں و آسمانوں سے بھی زیادہ کشادہ ہے. ایک معنی یہ لیا گیا ہے. یہ معنی بھی معتبر نہیں ہے کیونکہ کرسی ہے، عرش ہے. عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے، اس کا تذکرہ متعدد آیات میں آیا ہوا ہے. اور یہاں پر جو کرسی کا لفظ آیا ہوا ہے صرف قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہاں کرسی کا لفظ آیا ہے اور اس کی تفسیر عرش سے صحیح طور پر کہیں بھی ثابت نہیں ہے. تیسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کرسی جو ہے وہ نہ تو علم ہے اور نہ تو عرش ہے بلکہ کرسی یہ کرسی ہے. اب ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کی کیفیت کیا ہے. البتہ ہم یہ جانتے ہیں اپنی زبان میں، عربی زبان میں، کہ کرسی کا معنی کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرسی کی کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں. وہ کیسی ہے، کس ڈھانچے میں ہے، کس ہیکل میں ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسی کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور اس لفظ کا معنی کیونکہ عربی زبان میں اللہ کا کلام اترا ہے، عربی زبان میں کرسی کا معنی کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن کیفیت نہیں جانتے ہیں. کرسی یہاں کس معنی میں ہے؟ کرسی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں قدموں کی جگہ کو کہتے ہیں. الکرسی موضع قدم الرحمن موضع قدم اللہ. کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان سبحانہ و تعالیٰ کے دونوں پیروں کے رکھنے کی جگہ ہے. یہ ہے کرسی. یہ صحیح طور پر ثابت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ الکرسی موضع قدم الرحمن، کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے. آپ کوئی بھی تصور، کوئی بھی مثل، تمثیل، کوئی بھی تشبیہ اپنے ذہن میں نہ لائیں. ایسے نہ سوچیں جیسے ہم اور آپ کرسی پر بیٹھتے ہیں اور ہم کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں پیر رکھتے ہیں. اس طرح کا کوئی بھی تصور ذہن میں نہ لائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو خالق و مالک ہے. انسان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، مخلوق کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ اس کی کرسی اتنی زیادہ کشادہ ہے کہ آسمان و زمین کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ کشادہ ہے. تو آپ کوئی چیز ذہن میں نہ لائیں کیونکہ ذہن میں اگر آپ لائیں گے تو کہیں نہ کہیں تشبیہ، کہیں نہ کہیں تمثیل، کہیں نہ کہیں کوئی کیفیت بیٹھے گی، کہیں نہ کوئی کیفیت بنے گی اور یہ چیز درست نہیں ہے.
ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں سوچنی ہے جس کے اندر تشبیہ لازم آئے، مثل لازم آئے، یعنی ملتا جلتا آپ سمجھیں، اس کے جیسا، اس کے جیسا، فلاں کے جیسا، یا ایسے ہے کیفیت، ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں لانی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں جو کچھ ہم نہیں دیکھے ہوئے ہیں، نہیں جانتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسے عقیدہ رکھیں؟ اہل سنت والجماعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو امت کے سلف ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اللہ کی صفتوں کو ایسے ہی ثابت کریں جیسے وہ کتاب و سنت میں آئی ہوئی ہے، اس میں کسی بھی طرح کی تمثیل نہ کریں، کسی بھی طرح کی تشبیہ نہ کریں، کسی بھی طرح کی کیفیت نہ بنائیں اور نہ ہی اس کا انکار کریں، بلکہ اس کو مانیں۔ اور یہ بھی نہ کہیں کہ کرسی یا کوئی لفظ ہم کہیں کہ یہ بس ایسے ہی ہے، اس کا معنی بھی ثابت نہ کریں، یہ درست نہیں ہے۔ معنی ثابت کرنا ضروری ہے لیکن اس کی کیفیت، اس کی تشبیہ وغیرہ ہمارے لیے دینا درست نہیں ہے۔ تو آپ ذہن میں نہ لائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب کوئی چیز اس کے مثل ہے ہی نہیں، اس کی صفات، اس کے نام، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ بندے بھی سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا سننا بندوں کی سننے کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا بندوں کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ ہم کرسی کی بات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی، ہم جانتے ہیں کہ کرسی کا معنی کیا ہے، لیکن ہم یہ کیفیت نہیں سمجھ سکتے، یہ مثل نہیں سمجھ سکتے کہ نعوذ باللہ وہ کرسی ہماری کرسی کی طرح ہے، یا فلاں کی کرسی کی طرح ہے، یا فلاں طرح کی کرسی کی طرح۔ ایسی کوئی بھی بات ہمیں ذہن میں نہیں لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے، وہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسماء و صفات کے باب میں جو گمراہیاں آئی ہیں، اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو اللہ کی کرسی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جسے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التوحید میں نقل فرمایا ہے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو آسمان دکھائی دے رہا ہے، اس آسمان اور اس کے اوپر والا جو آسمان ہے، ان دونوں آسمانوں کے بیچ میں مسیرت 500 عام، ان دونوں کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ سوچیں کتنی دوری ہے آسمانوں کے بیچ میں، اور یہی فاصلہ اس کے بعد والے آسمان کے بیچ میں، دوسرے اور تیسرے کے بیچ میں، یہی تیسرے اور چوتھے کے بیچ میں، ایسے ہی چوتھے اور پانچویں کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد 7واں آسمان ہے، 7ویں آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کے بیچ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اور یعنی اللہ تعالیٰ کے قدموں کے رکھنے کی جگہ کرسی جس کو کہا گیا، یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کرسی کا مطلب نہ عرش ہے نہ علم ہے، بلکہ اس کا مطلب اللہ کے قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے قدموں کی جگہ کو کرسی کہا گیا ہے۔ یہ 7واں آسمان اور اللہ کی کرسی کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے، اور اس کے بعد کرسی اور پانی کے بیچ میں، پانی ہے، کرسی اور پانی کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، مستوی ہے، نہ ہم کہیں گے کہ بیٹھا ہے، نہ ہم کہیں گے کھڑا ہے، نہ ہم اور کچھ لفظ استعمال کریں گے، بلکہ اللہ نے قرآن کریم کی 7 آیتوں میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، یعنی اپنے عرش پر بلند ہے، عرش کے اوپر بلند ہے۔ اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں بتلایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اتنا ہی ہمیں معلوم ہے، اور ہمیں اس سے زیادہ ثابت بھی نہیں کرنا ہے، اور نہ ہمیں اس کا حق پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے ترتیب۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ابن مسعود نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، بلند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری باتوں کو سنتا ہے، تمہارے سارے کاموں کو، تمہارے سارے افعال کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اس سے واقف ہے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، موقوف روایت ہے، اور چونکہ صحیح ہے سند کے ساتھ، اس میں کوئی مسئلہ اور پیچیدگی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، یعنی مرفوع نہیں ہے، موقوف ہے، لیکن یہ موقوف روایت بھی درست ہے، صحیح ہے سند کے ساتھ، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر جس میں انسان اپنا قیاس، اپنی عقل کا استعمال کرے، یا مثال کے طور پر کوئی رائے کا استعمال کرے۔ یہ ایسی ہی چیز ہے جسے صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بیان کر سکتا ہے، ورنہ اپنی عقل کا قیاس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے حدیث معتبر ہے، اور الحمدللہ محققین نے، علماء سلف نے اس کو معتبر طور پر تسلیم کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ روایت، یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو وسیع ہے،
समोए हुई है, यानी उससे भी ज़्यादा बड़ी। इस सिलसिले में हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा है कि अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला की आयतुल कुर्सी के बारे में पूछा है कि अल्लाह के नबी आयतुल कुर्सी जो कुरान करीम के अंदर है, तो ये आयतुल कुर्सी का क्या मतलब है, यानी कुर्सी का जो तज़किरा आया हुआ है इस आयत में, इस कुर्सी का क्या मतलब है, कैसी है अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी मिसाल के तौर पर, उसकी क्या कैफियत है, क्या उसका हजम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया, उन्हें जवाब देते हुए फरमाया, मस्समावातु सबउ फिल कुर्सी इल्ला का हल्कतिन मुल्कातिन अला अर्दि फुलात या अला अर्दिन फी अर्ज़ि फलातिन व फज़लुल अर्शी अलल कुर्सी का फज़ल तिलकल फलाति अला तिलकल हलका। ये रिवायत इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है और मुहक़्क़ीक़ीन ने अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसे अपनी किताब सहीह के अंदर सही करार दिया। खुलासा इसका ये माना क्या इस रिवायत का, ये रिवायत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला से मरवी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कितना अजीम है और अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी की अज़मत का क्या आलम है। और आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक है, बक़िया सारी चीज़ें मखलूक हैं। कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। अल्लाहुल खालिक व मा सिवाहु मखलूक वल कुरानु कलामुल्लाह। ये सलफ़ सालिहीन अहले सुन्नत वल जमात हमेशा कहा करते थे, अल्लाह खालिक है, अल्लाह पैदा करने वाला है, बक़िया सब मखलूक है। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, ये मखलूक नहीं है। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श और अल्लाह की कुर्सी का तज़किरा हदीस के अंदर आया हुआ। इस हदीस के अंदर अल्लाह की जो मखलूक़ात हैं कि अल्लाह खालिक है, बक़िया सब मखलूक़ात हैं और कुरान अल्लाह का कलाम है, तो बक़िया सारी मखलूक़ात में सबसे बड़ी मखलूक क्या है? सबसे बड़ी मखलूक अर्श इलाही। अर्श अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी मखलूक है। जितनी चीज़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पैदा फरमाई अपनी कुदरत से, उनमें सारी मखलूक़ात में सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला का अर्श। बहरहाल, तो आज़म अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात में सबसे बड़ी चीज़ यही कुर्सी अर्श है। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अबू ज़र ग़िफ़ारी ने पूछा कुर्सी के बारे में, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सातों आसमान कुर्सी के बिलमुकाबिल, सातों आसमान अल्लाह की कुर्सी के बिलमुकाबिल कैसे हैं? आपने फरमाया ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़े चटियल मैदान में जिसमें उसकी हद का अंदाजा न लगता हो, इंसान की निगाह भी ना फैसला कर सकती हो कि मैदान कहाँ तक फैला हुआ है। ऐसे चटियल मैदान में कोई कड़ा छोटा सा छल्ला फेंक दिया जाए तो क्या चटियल मैदान में वो दिखाई देगा? यानी चटियल मैदान जो अथाह ताहद्दे निगाह फैला हुआ हो, ऐसे चटियल मैदान में एक छोटा सा छल्ला कोई कड़ा मिसाल के तौर पर फेंक दे, डाल दे, यही मिसाल है अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी के मुकाबिल सातों आसमानों की हैसियत कुर्सी के मुकाबिल एक बहुत बड़े चटियल मैदान में एक छल्ला फेंक देने की तरह से। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्श की मिसाल कैसी, अर्श की अज़मत का क्या आलम है? अल्लाह के नबी ने फरमाया और अर्श की फजीलत कुर्सी के ऊपर ऐसे ही है जैसे उस चटियल मैदान की फजीलत उस कड़े के ऊपर है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला के अर्श की अज़मत का आलम क्या है? आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अर्श की फजीलत कुर्सी के ऊपर, और कुर्सी के बारे में हम जान चुके हैं कि कुर्सी कितनी अजीम है, तो अर्श की फजीलत कुर्सी के ऊपर ऐसे ही है जैसे उस चटियल मैदान की फजीलत उस छल्ले, उस कड़े के ऊपर है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही रिवायत है। आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत का क्या आलम होगा। अल्लाह तबारक व तआला वैसे है जैसे उसकी शान है। अंत कमा असनैत अला नफ्सिक ला उहसी सनाअन अलैक, अल्लाह हम तेरी तारीफ कर ही नहीं सकते, तू वैसे ही है जैसे तूने खुद अपनी तारीफ की है। तेरी तारीफ में जिंदगियां खत्म हो जाएंगी लेकिन तेरी तारीफ का हक अदा नहीं हो सकेगा, तेरी खूबियां, तेरी खुसूसियात नहीं बयान की जा सकेंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श, अल्लाह की कुर्सी का यह आलम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों के अलावा और भी चंद रिवायतें सहाबे किराम से हैं सही तौर पर साबित। मिसाल के तौर पर हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, तो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुर्सी जो है ये अल्लाह ताला के कदमों के रखने की जगह है। वलहु अक़ीतुन का अक़ीतिर रहल, ये कुर्सी जो है जो अल्लाह तबारक व तआला के कदमों की जगह है, इसमें से ऐसे ही चरचराहट की आवाज आती है जैसे इंसान अपनी सवारी पर बैठता है, कजावे पर बैठता है तो कजावे की चरचराहट की आवाज आती है।
تو بہرحال یہ چند صحیح روایتیں ہیں، مرفوع روایتیں، موقوف روایتیں، صحابہ کرام کے آثار جو صحیح طور پر ثابت ہیں، اور یہی مستند بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى. اللہ تعالیٰ رحمان سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور کرسی اللہ کے قدموں کی جگہ ہے. اور دونوں کی عظمت کا تذکرہ ان احادیث کے اندر، آثار کے اندر، موقوف کے اندر ہوا، موقوفات کے اندر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین کو کشادہ ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ساری باتیں آپ واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے بارے میں بار بار ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں ذکر فرمایا ہے اللہ کے عرش کا عظیم لگا ہوا ہے. عظیم، عرش عظیم، عرش عظیم، بار بار قرآن کریم کی آیتوں میں بھی اور اللہ تبارک و اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر. تو اس عظمت کا مقام، عظمت کا عالم کیا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ کرسی کے بالمقابل عرش کا مقام ایسے ہے، فضیلت ایسے ہی ہے جیسے اس چٹیل میدان کی فضیلت اس چھلے کے اوپر ہے، اس کڑے کے اوپر ہے. تو یہ ایک ٹکڑا اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ کا اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی عظمت اور اس کی کبریائی، بڑائی، بلندی میں، اس کے سلسلے میں ہمیشہ ہمیں رطب اللسان ہونے کی، اپنی زبانوں کو ہمیشہ جاری رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.